اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم زیڈ ٹی وی سے ڈاکٹر عبدالقادر ساجد، اور سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ ہیں مہر ظفر اقبال ظفر صاحب۔ مہر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مہر صاحب، ہمارے جو آرمی چیف سید آصف منیر صاحب ہیں، ان کے اوپر زیادہ نہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمیں سوشل میڈیا پہ یہ اس پہ ہی نظر آتا ہے کہ کچھ وہ فرقہ پرستی کا کوئی الزام لگا رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلی بات یہ ابھی تو نہیں لگ رہا، یہ کچھ عرصہ پہلے شروع تھے، ٹرولنگ ہو رہی تھی آرمی چیف کی، بلکہ آرمی چیف جب ابھی آئی ایس آئی کے چیف تھے وہاں سے لے کر آرمی چیف بننے تک سے لے کر اب تک اس بندے کے خلاف انٹرنیشنل فنڈنگ پہ سوشل میڈیا پہ اربوں روپے خرچ کر کے ٹرولنگ کی جاتی رہی تھی، لیکن اب گلوبل سیاست کو دیکھا جائے تو شام میں جب کچھ لوگ گھسے ہیں، قبضہ ہوا ہے، ان کا اپنا کون گناہ گار ہے کون نہیں یہ وقت بتائے گا۔ یہ سوشل میڈیا پہ کام آیا، لیکن کچھ علماء جیسے کہ آپ نے سنا، کچھ لوگ مولوی حضرات کچھ ہیں، جب باجوہ صاحب آرمی چیف بنے تو ان کے اوپر الزام لگا کہ یہ بندہ مرزئی ہے، احمدی ہے، تو باجوہ صاحب نے ایک ختم کی محفل دلائی، میلاد شریف منایا، تو ہمارے بعض علماء نے ان کے اوپر قصیدے پڑھے۔ مولوی کی کیا بات ہے؟ ابھی ایک واقعہ حافظ قرآن ہے وہ الحمدللہ، اور وہ کچھ لوگ معذرت کے ساتھ اب وہ ان پہ گرد بیٹھ چکی ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اہل تشیع ہے۔ بھائی مجھے حیرت ہے، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے قائد اعظم کی مخالفت کی تھی، جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی، وہ بھی مولوی تھے۔ اور آج بھی کچھ لوگ مذہب کے ٹھیکیدار جو ہیں، مذہب فروش، کچھ قلیل تعداد میں لوگوں نے یہ کہا، میں بھی یہ سینسیٹیو موضوع ہو، کسی کو برا لگے، لیکن آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب نوجوان کے پاس جانا چاہیے۔ کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے، لا الہ الا محمد رسول اللہ، سب مسلمان ہیں۔ اور اس وقت جو آرمی چیف ہے ہمارا، اگر بھٹو کے بعد، مشرف کے بعد، میں مشرف کو ہوگا پرو پاکستانی تھا، ضیاء الحق نے جو بھی کیا اس نے بھی جنگ لڑی، ہمارے مارخور نے روس کے ٹکڑے کر دیے، امریکہ جب افغانستان سے بھاگا ہے تو اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اندر کھاتے مارخور کی کارنامہ تھا۔ تو ابھی سابقہ مارخور کو چیف جو ہمارا آرمی چیف ہے، تو یہ ایک فطری بات ہے کہ ہمارے آرمی چیف کے اوپر بلیم تو لگیں گے، پروپیگنڈا تو ہوگا۔ تو باقی جو بات مذہب کی کرتے ہیں، تو پاکستان جس نے بنایا قائد اعظم محمد علی جناح، جس کی شادی پارسویں گھر میں ہوئی تھی بقول کچھ لوگوں کے، اسی کا پاکستان بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو، جس نے پاکستان کو نیا پاکستان دیا، جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اس کی فیملی پہ الزام لگتا ہے کہ اہل تشیع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو والدہ ہیں ان پہ الزام لگتا ہے کہ وہ ایک رقاصہ تھیں انڈیا کی، لیکن مسلمان ہوئی خورشید بیگم کے نام سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو خاندانی پر مسائل ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ مذہب کو لے کے باتیں کرتے ہیں، زبانی کلامی دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ غزہ پہ حملہ کرنا تباہ کر دے، یا اللہ کشمیر حملہ کرنا تباہ کر دے۔ جب ایک بندہ ہتھیار لے کے تباہ کرے گا نکلا ہے تو ہم اس کے خلاف کیوں پروپیگنڈا کریں، ٹھیک ہے۔ اگر بات کی جائے مذہب کی، تو آپ کا جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، اس سے یہ افتخار چودھری سالوں پہلے ہندو تھا، اور جی بھگوان داس، اور ایک اسکینڈل بتائیں اس جج کا، ایک اس کا غلط فیصلہ بتائیں، اس کی سیاسی مداخلت بتائیں، ڈرامہ بازی کو اس نے کی ہوگی جا کے چھاپا مارنے والی، صرف انصاف کی کرسی بیٹھا انصاف کرتا رہا، اور آج اس کا نام و نشان یاد نہیں۔ اور بھائی آئین میں درج ہے وہ جج بن سکتا تھا۔ تو الحمدللہ ان کی تو قرآن پاک کی آیات پڑھنے کا انداز بڑا زبردست ہے، ایک مجاہد پڑھ رہا ہے، تو ٹرولنگ لوگ کرتے ہیں جی قرآن کی آتے ہیں کیوں پڑھ رہا ہے جی، یہ ڈرامے بازی ہے، یہ ایک میڈیا کا ہتھیار ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم میڈیا وار میں بھی ان دنوں میں انڈین سے جیت چکے اور پریشان ہیں کہ اتنی تیزی سے سوشل میڈیا میں ہماری ٹرولنگ ہو رہی ہے، ہمارے میمیں بن رہی ہیں، ہمارے
جنگ سے پہلے ہم نے جنگ جیت لی ہے. تو یہ بڑا سینسیٹیو موضوع ہے. اگر مذہب پہ بات کی جائے نا تو ہم کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں رہتے کہ جن لوگوں نے ہمارے لیے سارا کچھ کیا ہے. آپ یہ کریں نا، اب نکلے نا جہاد پہ جو جا کے کشمیر میں لڑتے رہے ہیں یا پاکستان میں جو ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں، اب جائیں نا، آپ کو جہاد کرنے کا موقع ملا ہے. ہماری طرف 71 لوگ آپ نے کیوں بھیجے ہیں جائیں پاکستان پہ حملہ کریں فوج پہ؟ ہماری طرف کیوں بھیجے ہیں؟ ادھر جائیں نا. ٹھیک ہے، ہماری تو مجاہدوں نے بھی، ہمارے لوگوں نے بدلا بھی ہے تو فوجیوں سے لیا ہے. سمانی میں ایک گھر کے 22 بندے مار دیے تھے 98 میں انڈین ٹرسٹ میں اندر آ کے رہا نے. تو ایک اکیلا بندہ، نام نہیں یاد، کشمیری پتہ نہیں نام اس کا کیا تھا، مدد ناظرین کے ساتھ، وہ اکیلا گیا انڈیا میں، اکیلا گیا. اس نے جا کے چن چن کے فوجی مارے، جا کے ان کی چوکی میں جا کے فوجی کے سر کاٹ کے لایا پاکستان میں. اور بھائی پاکستانی تو بدلا لیں کہ ماہر ہیں. اب جنگ کی بات کریں، اب ڈاکٹر صاحب جنگ کی بات کریں، اب یہ بات کریں ہمارا آرمی چیف کتنا بہادر ہے، ہمارے آرمی چیف نے کس طرح نہیں کوئی جواب دیا ہے، ہمارے آرمی چیف نے پاکستان کی فوج کیسے مورال اس کا اپ کیا ہے، اور کس طرح انڈین فوج جو ہے وہ ڈی مورلائز ہو کے امن کی بھیک مانگ رہی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا آرمی چیف انتہائی قابل ترین آرمی چیف ہے. ہم فوج کے ساتھ ہیں. آپ لوگ، میں تو کہتا ہوں ریلیاں نکالیں، آرمی کے حق میں ریلیاں نکالیں، انڈیا کو پتہ چلے. انڈیا میں تو مودی کے خلاف انڈیا والے تقریریں کر رہے ہیں کہ تو جنگ کیوں کر رہا ہے، ہمیں کیوں مروانا ہے پاکستان سے، مسلمانوں سے کیوں مروانا ہے. بھائی 700 سال ہم نے ان پہ حکومت کی ہے اور آج ڈرامے بازی ہمارے ساتھ کر رہی ہے. ہمیں تو اپنا انڈیا چاہیے حکومت کرنے کے لیے. یہ تو غزوہ ہے ان کی شروعات اس نے کی ہے. ویلکم.